اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب درود شریف۔ عظیم المرتبہ ہستی کا نام لینے کے لیے آداب کو حاضر رکھنا ضروری ہے، اس لیے درود شریف پڑھتے ہوئے ظاہری اور باطنی آداب کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ تقاضۂ محبت یہی ہے کہ ادب سے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود شریف پیش کیا جائے، لہذا درود پڑھتے ہوئے مترجہ ذیل آداب کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ درود پاک پورے ذوق و شوق اور لگن سے پڑھنا چاہیے، دل و دماغ کو پوری طرح حاضر رکھنا ضروری ہے اور دل سے ہر طرح کے خیالات نکال کر اپنی پوری توجہ درود شریف پر رکھنی چاہیے، اور اپنے ذہن میں یوں خیال کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضری ہے، اس لیے ان کی عظمت اور رفعت کا نقشہ اپنی آنکھوں کے سامنے قائم کریں۔ درود پاک پڑھتے وقت اپنے چہرے کا رخ اس طرف کرنا چاہیے جس طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ اقدس ہے، پھر اپنی آنکھیں بند کر کے مراقبہ کی صورت درود پاک پڑھنا شروع کریں اور کوشش کریں کہ جتنا عرصہ درود پاک پڑھا جائے مراقب رہیں۔ درود شریف کو حکم الہی کی اتباع تصور کرنا چاہیے اور درود شریف پڑھنے کا مقصد رضائے الہی رکھنا چاہیے، بلکہ یہ نیت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ درود شریف پڑھنا اللہ کا حکم ہے، اس لیے اس حکم کی اتباع کر رہا ہوں۔ اگر اس نیت کے علاوہ کوئی اور نیت ذہن میں رکھے گا تو درود شریف کا اجر کم ہو جائے گا۔ درود پاک پڑھنے والے کا جسم اور لباس پاک صاف ہونا چاہیے، کیونکہ ہر عبادت کے لیے پاکیزگی اور طہارت ضروری ہے، اس لیے درود پاک کے لیے بھی پاکیزہ ہونا ضروری ہے، لہذا درود شریف باوضو پڑھے تو زیادہ بہتر ہے۔ مسواک سے اپنے منہ کو صاف رکھنا چاہیے، خوشبو لگانا بھی بہت بہتر ہے، پھر ذہن کو بھی ہر طرح کے خیالات سے پاک کر کے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ درود شریف پڑھتے ہوئے شہرت اور ریاکاری سے بچنا چاہیے، دنیاوی جاہ و جلال حاصل کرنے کی نیت نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر کسی کے مدعو کرنے پر محفل درود میں شرکت کرے تو دعوت دینے والے یا کسی اور پر احسان نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ درود شریف کے پڑھنے میں رضائے الہی کا مقصد پیش نظر رکھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتے ہی اس پر درود پاک پڑھنا ضروری ہے، یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے، اس لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا یا لکھنا ضروری ہے۔ حضرت ابو عباس مشاء محبت تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو لکھتے وقت صرف صلی اللہ لکھا کرتے تھے، یعنی وسلم کا لفظ ترک کر دیا کرتے تھے۔ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم 40 نیکیوں کو کیوں ضائع کر لیتے ہو؟ مجھ پر وسلم کے 4 حروف کو نظر انداز کر کے ان نیکیوں سے کیوں محروم رہتے ہو؟ کیونکہ ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اس روز سے حضرت ابو عباس رضی اللہ نے درود شریف کے پورے الفاظ لکھنے شروع کر دیے۔ حضرت ابو المواہب شاذلی قدس سرا فرماتے ہیں، ایک دن میں نے درود پاک جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیا تاکہ میرا ورد جو کہ 1000 بار روزانہ کا تھا جلدی جلدی پورا ہو جائے۔ تو شاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شاذلی تجھے معلوم نہیں کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے؟ پھر فرمایا، یوں پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، آہستہ آہستہ اور ترتیب کے ساتھ پڑھ، ہاں اگر وقت تھوڑا ہو تو پھر جلدی جلدی پڑھنے میں بھی حرج نہیں ہے۔ نیز فرمایا کہ یہ جو میں نے تجھے کہا کہ جلدی جلدی نہ پڑھو یہ فضیلت کے طور پر ہے، ورنہ جیسے بھی درود پاک پڑھو وہ درود ہی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ جب تو درود پاک پڑھنا شروع کرے تو اول و آخر درود تامہ پڑھ لیا کر۔ بے شک سبحان اللہ۔